This computer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا فتاح یا علیم افتح لنا فتحا قریبا آمین یا رب العالمین. تو ہم صفات کے اوپر آج کا ہم سیشن کریں گے انشاءاللہ. تو جس طرح میری بہنوں نے پہلے ہی صفات کی تمام سلائیڈز میرے ساتھ پریویس سیشنز میں کور کی ہیں، تو ہم اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے. آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوگا. آج کے سیشن میں ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف میں یہ جو صفات ہیں ون بائی ون ان کے اپوزٹس کے ساتھ دوبارہ ریوائز کروں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے تھرو سوراز انشاءاللہ. تو ہمس، جس طرح آپ کو پتہ ہوگا، ہمس اور جہر یہ آپس میں اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں. ٹھیک ہے، ہمس اور جہر یہ دونوں کوالٹیز ہیں حروف کی. یہ صفات کہلاتی ہیں، یہ آپس میں اپوزٹ ہے، اور جب ہم ان کو یاد کریں گے نا تو ہم اسی طرح ان کی اپوزٹس کے ساتھ یاد کریں گے، تو یہ یاد کرنا آسان رہتا ہے. پھر ان کو یہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. اگر ہم ہمس، رخاوہ، استعلاء، انفتاح اور اسمات کالم بائی کالم کریں گے تو پھر اس کو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے ہمیشہ اس کو اس کے پیئر کے ساتھ ہی، اس کے جوڑے کے ساتھ ہی اس کو یاد کرنا ہے. ہمس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ جہر. تو ہمس کی تعریف یہ تھی کہ ان حروف کو پڑھتے وقت سانس نہیں رکنی چاہیے. کون سے حروف ہیں وہ حروف؟ فحثہ شخص سکت، یہ وہ والے حروف ہیں، یہ مجموعہ ہے ایسے حروف کا جن کو ادا کرتے وقت ہماری جو سانس ہے نا یہ رکنی نہیں چاہیے بلکہ جاری رہنی چاہیے. اچھا، ہمس کو وائس لیس حروف بھی کہتے ہیں، وائس لیس لیٹرز. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ان حروف کو ہم ادا کرتے ہیں نا تو یہ حروف ہماری آواز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے. یہ حروف ہماری آواز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ ہماری سانس کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. آواز پیدا کیے بغیر آپ فا، ح، ثا، ہ، شین، خ، صاد، سین، کیف اور تا کو ادا کر کے دیکھیں. کیف اور تا کو ایک آپ سائڈ پہ کر دیں. اس کے علاوہ جتنے فا سے سین تک کے جتنے حروف آپ دیکھ رہی ہیں سلائڈ پہ، آپ پہلے ان کے ساتھ ٹرائی کریں. آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے کہ جیسے آپ سرگوشی کر رہی ہیں، جیسے آپ کسی کو بھی سنانا نہیں چاہ رہی، جیسے آپ چاہ رہی ہیں کہ میری آواز پیدا نہ ہو بلکہ خود سے، جس طرح انسان منہ میں ہی بات کرتا ہے، خود سے ہی بات کرتا ہے، اپنے ہونٹوں کو صرف آپ نے ہلانا ہے اور آواز کا استعمال کرنا ہے. بلکہ ہلکی سی آواز، صرف سانس کے اوپر یہ والے حروف ادا ہونے چاہیے، صرف سانس کے اوپر. یہ صرف میں ایکسپیریمنٹ کے لیے آپ کو یہ ایک ایکٹیویٹی دے رہی ہوں. آپ ٹرائی کریں کہ کیا آپ ان حروف کو ادا کر پا رہی ہیں یا نہیں. آپ دیکھیں گی کہ ان کو ادا کرنا پاسبل ہے، ممکن ہے، کیونکہ ہمس کے جو لیٹرز ہیں وہ سانس ہی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اچھا، یہ سانس کون سی ہے؟ کیا ہم جو نارمل سانس لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، یہ اس سانس سے مراد وہ والی سانس ہے یا ایکسٹرا آرڈنری یا وافر مقدار میں جو سانس ہے اس کا بہاؤ ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایکسٹرا سانس جو ہم کہتے ہیں نا، ہم ہوا کا جو بہاؤ ہے یا ہم سانس کو پش کرتے ہیں تو یہ ایکسٹرا سانس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا سانس ہوتی ہے. جو نارمل سانس ہم بات کرتے وقت جو ہمارے منہ سے جاری ہوتی ہے اس سانس کی بات نہیں کر رہے ہم. یہاں پہ ہم سے مراد ہے کہ ایکسٹرا سانس. اسی وجہ سے اس کو وائس لیس بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سانس کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں لیکن ان کو ادا کرنے کے لیے جو آواز ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، یا آواز پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. آواز پیدا کی جاتی ہے تاکہ یہ سنائی دے سکے اونچی آواز میں، لیکن
इनका जो मखरज है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इनको अदा करते वक्त सिर्फ और सिर्फ आवाज़ ही के ऊपर ये डिपेंड करें, तो सांस का साथ होना ज़रूरी है। अगर हम इन हरूफ को अदा करते वक्त सांस साथ जारी नहीं करते तो ये वाले हरूफ जो हैं वो सही अदा नहीं होंगे, या तो ये बहुत हार्श हो जाएंगे या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल अफ, अगर मैं फा को अदा करूं अफ तो ये अदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो बिना सांस के इनकी अदायगी मुश्किल है। इनके ऑपोजिट जहर है। तो जितने भी हरूफ जिन जो जो सांस के ऊपर डिपेंड नहीं करते वो वॉइस्ड कहलाएंगे, मीन्स के वो आवाज़ पर डिपेंड करते हैं और आवाज़ में इतनी मजबूती होती है और जो मखरज है वो इनका इतना मजबूत होता है। ये हरूफ जितने भी हम्स के अलावा के हैं वो जहर में आएंगे और आवाज़ इसमें ऊंची होगी, आवाज़ के साथ अदा किए जाएंगे। इसमें सांस एक्स्ट्रा नहीं होती बल्कि चूँकि इनका मखरज बहुत मजबूत होता है, इनको सपोर्ट करता है, लिहाजा सांस की ज़रूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। तो हम इसमें आवाज़ सपोर्ट जो मखरज है वो सपोर्ट नहीं करता, लिहाजा सांस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि जहर में मखरज सपोर्ट करता है, लिहाजा इनको सांस की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं चाहूँगी कि हम इंशाल्लाह सूरत के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम्स के हरूफ की, तो जहर के इंशाल्लाह खुद ब खुद से ईजी हो जाएंगे अंडरस्टैंड करना। तो हम सूरत की तरफ जाते हैं। सो पहला हर्फ कौन सा था? फहसहु शख्सुन सकत। तो मैं इसी फ्रेज से ही जो पहला हर्फ आ रहा है ना इसी को पहले लूंगी। सूरत अन-नस्र और अश-शम्स, ये वाली दो सूरतें मैंने सिलेक्ट की हैं इसके लिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकेंगे फा की प्रैक्टिस। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अफवाजा, अब यहाँ देखिए, अब ये फा है ना, तो सुकून के साथ जो हम्स है ना ये और क्लैरिटी के साथ फील होता है, आपको समझ आएगा, अदा होगा, इसकी अदायगी और क्लियर हो जाती है जब ये वाले हरूफ सुकून के साथ आए। जब ये साकिन होते हैं तो जो इसकी सिफ्त है ना हम्स की ये और क्लियर हो जाती है। अफवाजा, अगर आप थोड़ी देर सांस को बहाल नहीं रखेंगे और इसको कट शॉर्ट कर देंगे तो वो या तो बाउंस हो जाएगा और उसमें वो ब्यूटी नहीं रहेगी जो एक अच्छी तिलावत में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने थोड़ी देर फा के ऊपर रहना है, वो जो सांस है उसको जारी रखना है और उसके बाद इसको अदा करना है। अफवाजा, अफवाजा। अब आप देखें टाइमिंग जो फा की सुकून के साथ है ये थोड़ी सी आपको ज्यादा लगेगी, जबकि फा के ऊपर जब फतहा आ जाए, फतहा कसरा और दम्मा, इसमें हम्स फिर भी रहेगा लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर फतहा है और जो भी हरकत किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो वो हरकत शॉर्ट होती है, ठीक है। वो हरकत की टाइमिंग शॉर्ट है, हम उसको सिर्फ 1 काउंट पढ़ेंगे या 1 हरका लॉन्ग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो फसब्बिह, फसब्बिह, फसब्बिह अफवाजा एंड फसब्बिह। अब दोनों में फर्क देख रही हैं, टाइमिंग में अफ में थोड़ा ज्यादा था लेकिन फा में कम था क्योंकि फा के ऊपर फतहा है, लेकिन हम्स दोनों में मौजूद है। इसी तरह वस्तगफिर, वस्तगफिर, तो फी फी फी।
اگر آپ کا مخرج ٹھیک ہے تو آپ اپنے اوپر والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں یہ نیچے والے ہونٹوں کے اندر کی جانب اگر آپ ہلکا سا ٹچ کر کے پھر آپ فا اپنی سانس کو پہلے جاری کریں اور اس کے بعد آواز پیدا کریں فا، تو آپ کا فا بہت ہی خوبصورت نکلے گا. تو یہ ایک مثال تھی سورۃ النصر میں. اسی طرح انشاءاللہ ہم کریں گے سورۃ الشمس میں. سورۃ الشمس میں بھی فا کی پریکٹس ہے. میں آپ کو وہاں لے چلتی ہوں. آپ خود سے بھی نا ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. لاسٹ 15 منٹس میں ہم زیادہ کور نہیں کریں گے تاکہ ہم تھوڑی پریکٹس بھی کر سکیں اور میں آپ کا سن بھی سکوں. تو آپ مجھے ساتھ ساتھ بتا بھی سکتی ہیں اگر کہیں پہ آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو. تو یہ دیکھیں سورۃ الشمس آیت نمبر 7. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس اس میں بھی فا کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں کہ سکون ہے تو اس کو ہم ٹائمنگ دیں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. ٹھیک ہے. افلح یہ تھا فا. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں ہا کی جانب. سورۃ العادیات. سورۃ العادیات میں ہا کی پریکٹس ہے. والعادیات ضبحا. ہا اب آپ دیکھیں ہا میں ہمس کتنا کلیئر ہے. ہا بلکہ ہا میں ہم ایئر پش آؤٹ کرتے ہیں جب بھی ہماری جو ایپیگلوٹس ہے گلے میں حلق میں وہ تھوڑا پیچھے کی جانب جاتی ہے. تو اس سے ہم چونکہ وہ نیرو ہو جاتا ہے ہمارا جو گلا ہے ہمارا جو تھروٹ ہے اس کا جو اوپننگ پیسیج ہے وہ نیرو ہو رہا ہے. تو اور ہم ہوا کو پش کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ کی جانب کہ یہ باہر کو نکلے. تو اس سے کیا ہوتا ہے ہا کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو پیورلی ایئر فلو لیٹر ہے یہ. اور یہ اور بھی اچھا ادا ہوتا ہے جب اس کے اوپر سکون آ جائے. تو میں پہلے جو جتنے بھی ہا یہاں پر ہیں پہلے میں اس کو کور کر لوں پھر میں دوسری جانب جاؤں گی جہاں پہ ہا ہمیں سکون کے ساتھ ملے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ. جو ہا ہے نا ضمہ کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. ٹھیک ہے. بہت آسانی سے ہا کی طرف کی جانب چلا جائے گا آپ کا مخرج اگر آپ اس کے اوپر اٹینشن نہیں دیں گی. سو ہو میں پہلے آپ نے اپنے تھروٹ کو سلائٹلی سکویز کرنا ہے اور اس کے بعد ہو پہلے آپ سانس جاری کریں. ٹھیک ہے. ایئر فلو لے کے آئیں پھر ساتھ ہی اپنے لپس کو راؤنڈ کر لیں. ہو اس پریکٹس سے نا آپ کا ہو آسانی سے نکلے گا. جب تک آپ کی خوب پریکٹس نہیں ہو جاتی اسی طرح آپ نارمل لپس رکھتے ہوئے پہلے سانس کو جاری کریں اور اس کے بعد لپس کو ساتھ ہی انسٹنٹلی راؤنڈ کر لیں تو آپ کا ہو آسانی سے نکلے گا. ٹھیک ہے. ہا ہی ہو. تو سکون کے ساتھ ہم جیسے ہی پڑھیں گے نا تو سورۃ آئی تھنک الاعلی اور البینہ یہاں پر ہمیں ہا مل جائے گا. تحتها الانہار. تحتها. ٹھیک ہے. تحتها تو ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے. اگر میں اس کو کٹ شارٹ کروں گی تو کیا ہوگا. تحتها. تو میں اپنی سانس کو فوراً سے بند کر رہی ہوں روک رہی ہوں کٹ شارٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. کٹ آف کر رہی ہوں. تو اس کو تحتها تھوڑا ٹائم دینا ہے. جتنے بھی ساکن حروف ہوں جو سکون کے ساتھ ہوں اگر اس کے اوپر کوئی اور رول اپلائی نہیں ہو رہا نا تو آپ نے حروف کو ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر چونکہ یہ رخاوہ کے لیٹرز ہوتے ہیں تو پھر اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر تک کے لیے سانس کو یا آواز کو جاری رکھنا ہوتا ہے. تحتها. یہ تھا ہا. آگے ہم چلتے ہیں سورۃ الزلزلہ کے اوپر جس میں ہم سا کی پریکٹس کریں گے. سا with 3 dots on top. یہ ہے آیت نمبر 2. سا اثقالها. اثقالها واخرجت
ख्वाबी फहसहु शख्सुन में आ जाता है इस इन हरूफ में जो हम्स के हैं। व अख अख व अख अख, तो इसको थोड़ी देर आपने होल्ड करना है, ठीक है। व अख, मेरा ख्वा इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। मे बी यू हैव अ बेटर ख्वा मखरज इंशाल्लाह, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग। व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, अथ अथ आपने जो जुबान की नोक है ना अपने ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के दरमियान में रखनी है, लेकिन इसको बाइट नहीं करना, ठीक है। इसको बाइट नहीं करना, बल्कि जो आपके ऊपर वाले दांतों के एज है ना, बस उसके साथ आप इसको लगाएं और अपने ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को आपस में करीब लेके आए। एफ एफ, लेकिन इसके ऊपर बाइट नहीं आपने करना। और जैसे ही आपने टच किया ना, तो आप पहले सांस को जारी करेंगी, फिर उसके बाद आवाज आएगी, लेकिन ये इंस्टेंट अमल है। अथक़ालहा अथक़ालहा, तुहद्दिसु सु सु तुहद्दिसु तुहद्दिसु, ठीक है। यही हमें शीन की भी मिसाल मिल रही है। अश्तातन अश्तातन अश अश अश्तातन। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रही हूँ ना कि सुकून के साथ हम्स और क्लियर हो जाता है, फतह कसरा दमा के साथ भी हम्स तो रहेगा लेकिन उसकी क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। अश्तातन, अश, इसको आपने जो है ना फौरन से नहीं पढ़ना, इसको कट ऑफ नहीं करना। अश्तातन अश्तातन अश अश नहीं करना। अश्तातन अश्तातन। इसी तरह मिस्क़ाल मिस्क़ाल, ठीक है। जब आप आयात पढ़े ना तो इन चीज़ों के ऊपर तब आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अभी तो मैं अलग-अलग से पढ़ रही हूँ तो इसकी अदायगी पे टाइम दे रही हूँ ना, लेकिन जैसे ही मैं तिलावत करूँगी अपनी मेलोडी के साथ, तो आपने कोशिश करनी है जो भी मेलोडी आप फॉलो करें तो आपने सिफ़ात के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। तो आपकी जो अल्फाज की अदायगी है वो बहुत माशाल्लाह इम्प्रूव होगी, परफेक्शन की तरफ जाएगी। फमन यअमल मिस्क़ाल मिस्क़ाल, ठीक है। तो ये हम्स था। आगे जो हरूफ इसमें रह जाते हैं सौद सीन काफ और ता। सौद, अच्छा हम पढ़ते हैं अस्हाब अस्हाब अस्हाब। सूरत अल-मुद्दसिर में सौद आपको मिल जाएगा। ये देखें, वमा जअलना अस अस। सौद और सीन का मखरज एक ही है, सौद सिर्फ हैवी है और सीन जो है वो लाइट लेटर है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है। तो दोनों में इनकी क्वालिटीज़ में सफ़ीर जो विस्लिंग क्वालिटी है वो भी पाई जाती है, जो गैर मुतदादा है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, क्योंकि ये हम्स का हर्फ है तो आपने थोड़ी देर इसको देना है। अस्हाबु अस्हाबन नार अस्हाबन नार अस अस। आप देख रहे हैं एंड पे इसको हैवी भी रखना है और होल्ड भी करना है। अस अस अस। तो सीन होगा तो क्या होगा, एस एस, लाइक हियर। तिस तिसआता तिसआता, इसको तिसआता तिसआता नहीं कहना, तिसआता तिसआता, ठीक है। इसको टाइम देना है ताकि हम्स अप्लाई हो सके। अच्छा हमारा कौन सा रह गया, काफ और ता। जो काफ और ता है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो हम्स है चूंकि ये जो काफ और ता के हरूफ है ना इनमें शिद्दा भी पाया जाता है और हम्स भी। तो चूंकि एक वक्त में दो तरह की क्वालिटीज इनके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो हमने क्या करना है, हमने दोनों अप्लाई करनी है। तो पहले शिद्दा अप्लाई होगा, ठीक है। शिद्दा में आपको पता है कि जो मखरज है वो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है हर्फ को,
اور آواز اور سانس بالکل رک جاتی ہے، تو یہ بلاک کر دیتا ہے، ٹھیک. دیٹس وائی وی ڈو دا قلقلہ، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم ان کے اوپر جو شدہ کے حروف ہیں نا، زیادہ تر قلقلہ کے حروف بھی ہیں. صرف کاف اور تا یہ وہ والے حروف ہیں جن کے اوپر قلقلہ نہیں ہوتا، ادروائز ہم ان کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں، اور قلقلہ اور شدہ کا جو صفت ہے نا وہ اپلائی کرتے ہیں. تو کاف اور تا میں شدہ اپلائی ہوگی پہلے، اور اس کے بعد ہم اس کو ٹنگ کو ریلیز کریں گے یا آرگن آف اسپیچ کو ریلیز کریں گے تھرو ہمس. تو کاف جیسے یہ ورڈ آپ دیکھ رہی ہیں، وہ اک اک، جیسے میں کہتی ہوں نا اک، اور بالکل سانس رک گئی، میری آواز بھی رک گئی، ٹھیک ہے. یہ امپریزنمنٹ آف ساؤنڈ اینڈ ایئر ہے، بالکل وہ ٹریپ ہو گئی ہیں، کیونکہ میری جو زبان کا پچھلا حصہ ہے نا وہ میرے اوپر تالو کے ساتھ جا کے چپک گیا ہے، اور اس نے بالکل میرا اوپننگ پیسج جو تھا نا منہ کا وہ بند کر دیا ہے. تو اب کیا ہوگا، اک. تو اب میرے پاس دو آپشن ہے، یا تو میں اس کو باؤنس کروں اک اک اس طرح کہوں، یا پھر میں اک تو ہم سپلائی کروں. تو زیادہ نیچرل کاف کے لیے یہ ہے کہ میں اس کے اوپر ہمس کروں، اور ہمس کاف کے اوپر اک اس طرح سے ہوگا، اک اک اک. تو پہلے شدہ اپلائی ہوگی اور اس کے بعد ہمس. اور کاف اور تا میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں جب سکون کی حالت میں ہوں تو پھر ان کے اوپر ہمس اپلائی ہوتا ہے. واللہ عالم. میں نے کچھ اسی سے یسرا کین کریکٹ می، کچھ ٹیچر سے سنا ہے کہ تمام حروف کے اوپر تمام صفات اپلائی ہوتی ہیں ایکسیپٹ فار دا قلقلہ لیٹرز. تو کاف اور تا قلقلہ کے لیٹرز نہیں ہیں، لہٰذا فتح کسرہ دمہ کے ساتھ بھی ان کی جو ہمس کی کوالٹی ہے وہ رہے گی، ٹھیک ہے. وَأَكْوَابٌ وَأَكْوَابٌ اک اک، ٹھیک ہے. پہلے شدہ اور اس کے بعد ہمس. تو تا میں بھی اسی طرح ہی ہے. خُلِقَتْ خُلِقَتْ خُلِقَتْ. تو یہ تھا ہمارا فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. اس کے علاوہ جو جہر ہے وہ تمام اس کے اپوزٹ والے حروف ہیں جن کے اوپر سانس نارمل جو ہم لیتے ہیں وہ تو رہے گی، لیکن ایکسٹرا سانس جاری نہیں ہوتی، اس کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ان کے حروف آواز کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ سسٹر چاہیں گی پریکٹس کرنا؟ انشاءاللہ ہم اس کو یہیں روکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.